معزز ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ یہ حقیقت سب پر طے ہے کہ ایک دن ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، روح جسم سے نکل جائے گی اور ہم مٹی کے اس اندھیرے کرم یعنی قبر میں اتر جائیں گے۔ دنیا کے شور شرابے، دولت کے ڈھیر اور رشتہ داروں کی محبتیں سب یہیں رہ جائیں گی، مگر ہمارا اصل سفر قبر کے دروازے سے شروع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کے منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے کا سفر آسان ہوگا، اور اگر اس میں ناکام ہوا تو آگے اس سے بھی زیادہ سختیاں ہیں۔ ناظرین، قبر میں سب سے پہلا امتحان سوال و جواب کا ہے۔ جب فرشتے آ کر پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے، لیکن خوش نصیبی دیکھیے کہ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن سے یہ سوال ہی نہیں ہوگا۔ پہلی خوش نصیب جماعت شہداء کی ہے۔ شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرے۔ شہید کے جسم سے خون بہتا ہے، لیکن وہ خون اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ شہید کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اس سے قبر کا سوال نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی جان اللہ کے نام پر دے دی۔ اس کے لیے کسی امتحان کی ضرورت باقی نہ رہی۔ کربلا کے میدان میں ہوں یا کسی میدان جہاد میں گرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو براہ راست جنت کے مہمان ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر کامل توکل کرتے ہیں۔ ایسے بندے جو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ دنیا کے خوف سے دب جاتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کے سہارے تلاش کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ قبر میں سکون پاتے ہیں اور ان سے سوال و جواب نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کا ایمان دنیا میں ہی ہر آزمائش پر پورا اتر چکا ہوتا ہے۔ تیسری جماعت قرآن کے حافظوں کی ہے۔ ناظرین، قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ جو بندہ اسے حفظ کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اسے اپنی زندگی میں اس پر عمل کرتا ہے، وہ دراصل اپنے سینے میں اللہ کا نور لے کر چلتا ہے۔ ایسے خوش نصیب حافظ جب قبر میں اترتے ہیں تو ان کی قبر روشن ہو جاتی ہے اور فرشتے ان سے کوئی سوال نہیں کرتے، کیونکہ جس نے دنیا میں قرآن یاد کر کے سینے میں جگہ دی وہ گویا اللہ کے کلام کا محافظ بنا اور اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ چوتھی قسم ان نمازیوں کی ہے جو اپنی زندگی میں نماز کے پابند رہے۔ ناظرین، نماز دین کا ستون ہے اور یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے حساب ہوگا، لیکن خوش نصیب وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں نماز کو نہ چھوڑا، چاہے سخت سردی ہو یا جھلستی ہوئی گرمی، خوشی کا موقع ہو یا غم کا۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا، ان کی قبریں نور سے بھر دی جائیں گی اور ان سے سوال و جواب نہیں ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم 5 وقت کی نمازی بن جائیں تو قبر کی اندھیری رات ہمارے لیے نورانی دن میں بدل سکتی ہے۔ پانچویں نشانی ان لوگوں کی ہے جو اپنی زندگی میں دل کھول کر صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ ناظرین، صدقہ دراصل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ہے۔ جو بندہ اپنے مال کو صرف اس لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے دربار میں مقبول ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن صدقہ بندے کو اللہ کے غضب سے بچائے گا اور قبر میں بھی اس کے لیے ڈھال بنے گا۔ ایسے لوگ بھی سوال و جواب سے بچ جائیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنی نعمتوں کو دوسروں کے لیے تقسیم کیا۔ چھٹی جماعت ان لوگوں کی ہے جو والدین کے فرما بردار ہیں۔ ناظرین، والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت جنت کی کنجی ہے۔ جو بندہ والدین کی رضا حاصل کر لیتا ہے وہ دراصل اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایسے خوش نصیب بندے جب قبر میں اترتے ہیں تو ان کی قبریں باغیچوں کی طرح سرسبز ہو جاتی ہیں اور ان سے سوال و جواب نہیں کیا جاتا۔ ساتویں جماعت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے خوف اور محبت میں روتے ہیں۔ ناظرین، یہ رونا دکھاوے کا نہیں بلکہ وہ آنسو ہیں جو رات کی تنہائی میں نکلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روتی ہے جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی۔ ایسے بندے جن کی آنکھیں اللہ کے ذکر میں تر رہتی ہیں ان کے آنسو قیامت کے دن ڈھال بن جائیں گے اور قبر میں بھی ان سے سوال جواب نہیں ہوگا۔ آٹھویں اور آخری جماعت وہ لوگ ہیں جو جمعہ کے دن، یہ
بھی اللہ کے جمعہ کے دن رات فوت ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہے۔ جو بندہ جمعہ کے دن دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس سے قبر کا سوال نہیں ہوگا اور اللہ سے عذاب محفوظ رہتا ہے۔ جمعہ کا دن خود ایک عید ہے، اس دن وفات پانے والے گویا دنیا سے عید کے دن اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ 8 خوش نصیب لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کو ان خوش نصیبوں کے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم نماز کے پابند ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے خوف میں آنسو بہاتے ہیں؟ کیا ہم صدقہ و خیرات کے عادی ہیں؟ یاد رکھیں، قبر کے امتحان سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم ان صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔